الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداء وسبغ الآلاء الأسداء وتمام منن والاها وجمع عن الإحصاء عددها وناء عن الجزاء أمدها وتفاوتا عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وسنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى وليه ووصيه وأمينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين إمام المتقين وقاتل المشركين أزهد الزاهدين أول العابدين ياسوق الدين إمام الأولين والآخرين صديق أكبر فاروق اعظم غالب على كل غالب علي ابن ابي طالب صلوات وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين منتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق الصادقين وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
صلوات پڑھیں۔ 1445 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی الحمدللہ انجمن حسینیہ کے زیر انتظام صدر اراکین تمام ممبران اور عزاداران پیر محل کی جانب سے امام بارگاہ قصر ابو طالب علیہ السلام میں سلسلہ عزا کی آج یہ چھٹی تقریر ہدیہ سماعت ہے۔ دعا ہے بارگاہ محمد و آل محمد علیہ السلام میں کہ پروردگار بانیان عزا، منتظمین عزائے حسین اور جتنے حضرات بھی اس فرش مصلی عزا پر تشریف فرما ہے، دعا ہے خالق محمد و آل محمد علیہ السلام آپ سب کو ان مجالس عزا میں حاضری کا، آپ سب کی پاکیزہ عزت معاب نیتوں کے حساب سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں گفتگو ہو رہی ہے قرآن اور شان مصطفیٰ کے عنوان سے۔ اگر آج کوئی آپ سے یہ پوچھے اور یہ سوال کرے کہ شان مصطفیٰ کی میزان کیا ہے، توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے سرکار، اگر کوئی یہ سوال قائم کرے کہ وہ کون سا پیمانہ ہے، وہ کون سا میزان ہے، وہ کون سا ترازو ہے کہ جس پر مصطفیٰ کی عظمتوں کو تولا جا سکے، تو عقلیں ناپید ہو جائیں گی۔ عقل بشر اس میزان کو، اس ترازو کو تلاش نہیں کر سکتی جو یہ بتائے کہ مصطفیٰ کیا ہے۔ اگر کوئی یہ حق رکھتا ہے جو یہ بتائے کہ مصطفیٰ کیا ہے، تو بس دو ذاتیں ہیں، ایک وہ جس نے اپنے حجاب کے پردوں میں مصطفیٰ کو مصطفیٰ بنایا، وہ اللہ ہے، دوسرا ابو طالب ہے۔ وہ بتائے، وہ بتائے گا، قرآن بتائے گا مصطفیٰ کیا ہے۔ یعنی اگر عظمت مصطفیٰ کا کوئی میزان ہے، اگر مصطفیٰ کا احترام، مصطفیٰ کی عزت، مصطفیٰ کی شان، مصطفیٰ کا کرم کیا ہے، تو کوئی بتا ہی نہیں۔ وہ کیا بتائے گا جو 40 برس کے بعد، جسے پتا ہی قرآن بتائے گا۔ دیکھیے قرآن نے پابند کیا ہے، کامیابی کا معیار کیا رکھا، توجہ رہی، بولنا ہے تھوڑا سا میرے ساتھ۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا، خدا آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ مل کے دیکھیے قرآن نے جو عزت و تکریم و احترام و معیار کا معیار قرار دیا ہے، وہ کیا دیا ہے؟ کامیابی کا معیار کیا دیا ہے؟ توجہ، کامیابی بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور ان جملوں کو محفوظ رکھیں گے۔ کامیابی کا معیار فقط نماز پڑھ لینا نہیں ہے، توجہ، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے نمازی ہیں، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے حاجی ہیں، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے کہ آپ نے طواف کعبہ کیا ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے کہ آپ نے صدقہ خیرات دین کے احکام پر عمل کیا ہے۔ اگر دل میں احترام مصطفیٰ نہیں، سب منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اگر احترام مصطفیٰ نہ ہو تو تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اگر آپ کے اجتماعی حافظے میں میری پچھلی تقریر کے جملے محفوظ ہوں تو میں عرض کروں، دیکھیے نبی نے کہا کہ اگر تم سے تمہارا باپ ناراض ہو جائے، بھائی اگر آپ کے اذہان میں میری پچھلی تقریریں ہیں تو دیکھیے میں مائک کی فکر نہیں کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی مجھے مجالس پڑھنی ہے اور میرے سینے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ تک آواز پہنچاؤں۔ آپ کو اپنی سماعتوں کو تھوڑا سا بلند کرنا ہے،
اور میرے ساتھ رہنا. میں نے دیکھیے پچھلی تقریر میں میں نے کہا کہ اگر پیغمبر راضی نہ ہو، مصطفیٰ راضی نہ ہو، تو ایسی نمازوں کا فائدہ کیا ہے؟ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، تمہاری نمازیں بیکار ہیں جب تک عزت محمد نہ کرو گے. تمہارے سجدے بیکار ہیں اگر. اب دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، قرآن کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرے، غیر ضروری باتیں کرے. 23 برس ہیں قرآن کے پاس. جو تبلیغی حیات مصطفیٰ ہے وہ 23 برس کی ہے. قولوا لا الہ الا اللہ سے لے کر الیوم اکملت لکم دینکم تک 23 برس. 23 برس میں پورا پیغام دینا ہے، تو اب غیر ضروری بات تو کرنی نہیں ہے قرآن کو. تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے وَعَزَّرُوهُ، تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم نے نمازیں پڑھ لی، مگر ابھی ایک کام رہ گیا اور وہ ہے عزت محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں کچھ لوگ ایسے تھے جو نماز پڑھ رہے تھے مگر محمد کی عزت نہیں کر. دیکھیے میں فطرت پہ بات کر رہا ہوں، نیچر پہ. یہ پانی رکھا ہے یہاں پر رکھا ہے نا، مائک بھی ہے، پانی بھی ہے، مجمع بھی ہے. پیاس لگے گی پانی مانگ لوں گا، سامنے ہے. نہیں ہوگا تو کہوں گا لا کے دو. اگر رکھا ہو اور میں ان سے کہوں پانی منگاؤ تو کہیں رکھا تو ہے. یعنی جب ہم کوئی غیر ضروری کام نہیں کر رہے تو وہ جو اللہ خالق عقل ہے وہ کہہ رہا ہے اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو. یعنی پورے دین کا معیار عزت محمد پر ہے. اب سنیے سرنامہ کلام کی آیت. نہیں پہلے وہ جملہ سنیں. کیا کہا تھا پیغمبر نے کہ اگر کسی کا باپ ناراض ہو جائے. ہیں آپ کے ذہن میں پچھلی تقریر کے جملے ہیں؟ آپ کے ذہن میں جو لوگ تھے وہ بتائیں. میں نے کہا تھا نا، اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ میرا مصطفیٰ کا جملہ ہے. میں نے حدیث آپ کو، علامہ مجلسی نے بہار میں 16ویں جلد میں یہ روایت لکھی کہ اگر کسی کا باپ، کون سا باپ؟ کون سا باپ؟ وہ باپ جس کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں وجود بشریت عطا کیا ہے. تمہارا مادی باپ ہے، اس سے رشتہ صرف اتنا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں لباس بشریت عطا کیا. پیغمبر نے کہا اگر یہ باپ ناراض ہو جائے تو تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی، تمہارے روزے منہ پہ مار دیے جائیں گے. اور پھر پیغمبر نے کہا انا وعلی ابوہا حاضر الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. پیغمبر نے کہا اگر مادی باپ ناراض ہو جائے تمہاری بخشش ناممکن ہے، اگر محمد اور علی ناراض ہو جائے. اسی لیے تو سورہ اسراء میں اللہ نے یہ آیت رکھ دی. وہ آیت بھی سن لیجئے. قرآن نے پکار کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا. اے لوگوں سنو، یہ تمہارے اللہ کا شرعی حکم ہے. اللہ وَقَضَىٰ، یہ حکم ہے کس کا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے پالنے والے کا. کیا حکم ہے؟ اللہ تعبدو، ہرگز کسی کے آگے مت جھکنا، ہرگز کسی کی عبادت مت کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اچھا، جو فجاج صاحب، جو عمومی ترجمہ ہے قرآن کے لکھنے والوں نے سرکار جو عمومی ترجمہ کیا ہے یہاں پر اس منزل پر، والدین کا ترجمہ کیا کیا؟ ماں اور باپ. لیکن تفاسیر معصوم اٹھا کے دیکھیے کہ یہاں لفظ رکھا اللہ نے والد نہیں بلکہ والدین. والدین جمع ماں اور باپ کی نہیں ہے، بلکہ والدین جمع تثنیہ ہے دو باپوں کی. یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے ان پر احسان کرو جو تمہارے دو باپ ہیں. والد ایک، والدین دو. کسی نے امام صادق سے پوچھا یہ جو اللہ نے قرآن میں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں والدین
اتنی ہی بلند صلوات پڑھ کے سنائیں محمد علیہ محمد۔ تو عزتوں کا معیار کیا ہے؟ عبادتوں کی قبولیت کا معیار کیا ہے؟ نمازوں کی معراج کا معیار کیا ہے؟ خدا کے نزدیک جو سب سے اہم شے ہے، یہی تو کہہ رہے تھے وہ نمازوں کے پڑھنے والے، وہ روزوں کے رکھنے والے، وہ حجوں کے کرنے والے، وہ یہی تو کہہ رہے تھے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میرے حبیب ان سے کہہ دے کہ ان سے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں فاتبعونی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، قل ان کنتم، یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ کہ یہ سب کے سب اللہ کے محبوب ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو مجھے پورا قرآن اٹھا کے مولانا آپ بتا دیجئے کہ اللہ نے ان کے اس دعوے کو رد کیا ہو، اللہ نے یہ کہا کہ ان کا دعویٰ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، اللہ نے ایک شرط رکھ دی، اور وہ شرط یہ رکھی کہ میرے حبیب ان سے کہہ دے یہ لوگ جو میری محبت میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، کلمے پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، سب قبول کر لوں گا، بس شرط یہ ہے فاتبعونی، یہ تیرے پیچھے چلے آگے نہ بڑھیں۔ قرآن ہے، آپ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ جن کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے وہ اسی طریقے سے عشق مصطفیٰ پر جھومتے ہیں۔ فاتبعونی، اگر یہ تیرے پیچھے چلیں، تیرا اتباع کریں تو ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، پھر انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ خود انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب یہاں پیر محل کے مجمع سے میں سجاد صاحب اور ان کی اراکین صدر محترم سے لے کر اور میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے خدا انہیں سلامت رکھے، ان کے وسیلے سے ایک سوال بنتا ہے۔ چچا تسی توجہ رکھو اور جواب تساں دو گے۔ میں پوچھ رہا ہوں، دیکھیے اللہ نے کیا معیار دین کیا ہے؟ دین کا معیار کیا ہے؟ عزت محمد۔ عزت محمد سے بڑھ کر ہماری نظر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیں جو بھی چیز اچھی لگتی ہے اگر مصطفیٰ سے منسوب ہے تو لائق احترام ہے، مگر جسے مصطفیٰ محفل سے اٹھا دیں، حد یہ ہے کہ اگر جانور بھی مصطفیٰ سے منسوب ہے، اگر بستر بھی مصطفیٰ سے منسوب ہے، اگر زمین بھی مصطفیٰ سے منسوب ہے تو وہ لائق احترام ہے۔ اب یہ سوال پوچھ رہا ہوں اپنے مجمع سے، اللہ کا محبوب کون ہے؟ ہم یہی سنتے آئے اور یہی سن رہے چچا کہ محبوب خدا ذات مصطفیٰ ہے۔ بولے میرے ساتھ، بھائی آپ سب بولیں گے تو محبوب خدا کون ہے؟ نہیں، جب تک آپ سب نہیں بولیں گے میں یہی رکا رہوں گا۔ بھائی محبوب خدا کون ہے؟ سرکار مصطفیٰ۔ ہرگز سرکار مصطفیٰ محبوب خدا نہیں ہے۔ دیکھو ذرا سا تھوڑا سا میرے ساتھ آ جاؤ، اب آیت دوبارہ سن لو۔ میں روایت تو نہیں پڑھ رہا کہ کوئی اٹھ کے کہہ دے مولانا ضعیف روایت پڑھی ہے آپ نے، ہمارے تو اب تک کانوں میں یہی انڈیلا گیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا ہیں۔ اللہ نے کب کہا محمد میرا محبوب ہے؟ اللہ نے اپنی محبوبیت کا درجہ جو رکھا یہ نہیں رکھا کہ محمد میرا محبوب ہے، اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے حبیب جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میرے محبوب ہیں، میں انکار نہیں کرتا کہ یہ میرے محبوب نہیں ہے، میں ان سب کو اپنا محبوب مان لوں گا، مگر شرط یہ ہے فاتبعونی، جو تو کہے گا وہ مان لے گا۔ کائنات میں کوئی نہ ملا ایسا جو اللہ کا محبوب بنتا، یا ابو طالب یا ابو طالب کا بیٹا علی۔ محبوب خدا وہ فاتبعونی،
فَاتَّبِعُونِی اتباع سے ہے. اللہ نے کہا جو تیرا اتباع کرے یحبب، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ سبھی، یحببکم اللہ، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وہ اللہ کے محبوب بنیں گے. یہ ہے وہ آیت سورہ آل عمران کی. اور میں نے ایک جملہ کہا، کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اتباع مصطفیٰ. اطاعت، دو لفظ آئے ہیں، ایک اتباع اور ایک اطاعت. اللہ نے دیکھیے کہا قرآن میں من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. معیار دیکھ رہے ہیں، عزت مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں بابا جی، میرے نبی کی عزت دیکھ رہے ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس منبر کی عظمت و عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. آدم کون ہے؟ خلیفۃ اللہ، نبی اللہ. اللہ کی قدرت کا بظاہر، دیکھیں بظاہر کہہ رہا ہوں، بہت احتیاط سے جملے کہتا ہوں منبر پر. اللہ کی قدرت کاملہ کا بظاہر پہلا شاہکار ہے آدم. سلامت رہیں، سلامت رہیں، بولا کریں یار، بولا کریں. میں آواز نہ ہونے کے باوجود بول رہا ہوں، اور اللہ نے آپ کو اتنا حسین چہرہ اور اتنی خوبصورت زبان دی ہے، آپ خاموش بیٹھے ہیں. ارے قرض تو ادا کرو کچھ بول کر. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آدم پوری بشریت کا باپ ہے، پہلا خلیفہ ہے، پہلا نبی ہے، قدرت کاملہ کا بظاہر پہلا شاہکار ہے. لیکن اللہ نے آدم کے لیے نہیں کہا کہ آدم، اچھا کیوں بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، آدم کس کا باپ ہے؟ میرا، آپ کا بھی تو ہے، پوری بشریت کا باپ ہے. اصول یاد ہے یا بھول گئے؟ جو باپ کا نافرمان ہو جائے، پوری دیکھیں اصول ذہنوں میں رکھیے گا. یہ مجلسیں صرف جھومنے کا نام نہیں ہے. ان مجلسوں سے کچھ، اس لیے کہ میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ کائنات عالم کی سب سے بہترین یونیورسٹی اگر کوئی ہے تو عزاداری حسین ہے. جسے یہاں سے کچھ نہ ملے اسے کہیں سے کچھ نہیں ملے گا، اور جسے یہاں سے ایک نقطہ مل جائے اسے سب کچھ. تو یہ درس گاہ حسینی ہے، یہ علم و ادب کا مدرسہ ہے، یہ فکر کا مدرسہ ہے، یہ ارتقاء کا مدرسہ ہے. یہاں سے آگے بڑھنا ہے، فکروں کو محترک نہیں رہنا، رکنا نہیں ہے، بڑھنا ہے. آدم پوری بشریت کا باپ ہے. آدم کے بعد، آدم کے پاس شریعت نہیں ہے، آدم کے بعد جو پہلا شارح نبی ہے جسے اللہ نے صاحب شریعت قرار دیا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. ثانی آدم کہلائے تو اللہ حضرت نوح کے لیے کہہ دیتا. بس میں روک دوں بات یہاں پر، گفتگو تبھی سمجھ گئے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ایک کم 1,24,000 انبیاء، سب لائق احترام، سب پر ہمارا ایمان، سب پر ہمارا سلام. لیکن جو عزت میرے نبی کو ملی ہے، سب اللہ کے مصطفیٰ بندے، وہ سب ان اللہ اصطفیٰ آدم نوح وآل ابراہیم وآل عمران، یہ سب اللہ کے مصطفیٰ ہیں. مگر کسی مصطفیٰ کو اللہ نے یہ شرف ہی نہیں دیا جو تمہاری بات ہے وہی تو میری بات ہے. دیکھیے کیا مقام ہے پیغمبر کا، توجہ کیا مقام ہے. من یطیع الرسول فقط، یہ جو فقط ہے نا یہ بڑا کام کا ہے. ایک فا اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا من یطیع الرسول لقد، یہ بھی کہہ سکتا تھا. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا من یطیع الرسول قد، دونوں لفظ استعمال کر سکتا تھا. لیکن اس نے فا لگا کر، حرف فا. اگر جو عربی سے شغف رکھتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے، جو شغف رکھتے ہیں وہ جا کے دیکھیں علم اللغات اور علم الحروف تہجی میں اور قرآن کے حروف میں یہ جو فا ہے یہ 17 معنوں میں آیا ہے قرآن میں. کتنے معنی ہیں؟ 17 معنی. لیکن یہاں جس معنی میں ہے اسی معنی میں ہے جو غدیر میں فا ہے. غدیر میں
فمن کنت مولاہ، فا کے ساتھ ہے، فمن نبی کہہ سکتے تھے من کنت مولاہ، من نہیں کہا، یہ فا۔ اس فا کا مطلب کیا ہے؟ اس فا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سر اور گردن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ دیکھیں میں نے بہت قریب ہو کے مانا بتا، وہاں اللہ نے کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ایسے کرنی ہے اگر سر کٹ جائے تو لاشا رہ جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اگر رسول نہیں تو تمہارے پاس اسلام نہیں، مردہ ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ساری اطاعت کا مرکز، اپنے تمام عزتوں اور شرف کا معیار اللہ نے ایک ذات مصطفیٰ کو قرار دیا۔ اور دیکھیے یہاں تو من یطیع الرسول اطاعت کا لفظ رکھا، اور جو میں آیت پڑھ رہا ہوں سرنامہ کلام میں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، یہاں جو اللہ نے معیار رکھا وہ اتباع میں رکھا، یعنی تمہارے نزدیک اور میرے نزدیک، ہمارے اور تمہارے درمیان اگر کوئی رابطہ ہے عبد اور معبود کو ملانے کا تو بس ایک ہے، اور وہ ہے مصطفیٰ۔ اب دیکھیے سورہ نجم، میں نے کہا یہاں لفظ رکھا اطاعت کا، سورہ اعراف میں لفظ رکھا اتباع کا، قرآن ایک مرتبہ 53واں سورہ ہے قرآن مجید کا، سورہ نجم۔ نجم کہتے ہیں ستارے کو۔ یار کمال ہے اللہ کا، کیا کہا اس نے، ایک ایک لفظ پہ توجہ رہے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، موضوع یہی ہے، قرآن اور شان مصطفیٰ۔ کیا کہا اللہ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ یار عظمت مصطفیٰ دیکھیں، خدا کے لیے جو قرآن فہم ہے۔ سلامت رہیں چچا جان، بابا جی تسی سلامت رہو، جن کے ہاتھ آیات قرآنی پہ اٹھتے ہیں خدا ان پر سلام بھیج رہا ہے۔ آپ کلام الہی پہ سرشار ہو رہے ہیں، جب آپ اللہ کا کلام سن کر کہتے ہیں سبحان اللہ، تو تمہاری سبحان اللہ پہ اللہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ کیا عزت اور کیا معیار ہے۔ قرآن نے کہا، اس لفظ پہ توجہ رہے بہت، والنجم، اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے۔ دیکھیے جس طریقے سے میں نے کہا نا کہ ہر حرف کی مقدار ہے قرآن میں، اسی طریقے سے واو کی بھی مقدار ہے، کہ واو کہیں کسی معنی میں ہے، کہیں اور کے معنی میں ہے، کہیں قسم کے معنی میں، کہیں بدلے کے معنی میں ہے، کہیں بلانے کے معنی میں، کہیں صلہ کے معنی میں۔ قرینے سے پتہ چلتا ہے، جب مدارس میں پڑھایا جاتا ہے تو پتہ قرینے سے چلتا ہے کہ یہاں جو واو رکھا وہ کون سا ہے۔ تو یہ جو واو ہے جیسے سورہ عصر میں ہے والعصر ان الانسان والتین والزیتون والطور سینین، یہاں بھی 3 واو ہیں۔ تو کتنے واو ہیں قرآن میں؟ اور کہیں واو اور کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں جو اللہ نے کہا والنجم، یہاں قسمیہ ہے، واو قسمیہ، اللہ نے قسم کھائی۔ ضرورت ہے اسے سجاد صاحب قسم کھانے کی؟ تو یہ جو قسمیں کھائی ہیں اس نے اپنے لیے نہیں کھائیں، ہمارے ایمان کی تازگی کے لیے کھائیں۔ ان قسموں کا جواب وہ جو اللہ قسم کھا، اب دیکھیے قسم کیا کھائی اس نے، پھر توجہ رہے۔ میں عزت محمد پہ بات کر رہا ہوں، میں محمد کی اطاعت پہ بات کر رہا ہوں، میں مصطفیٰ کے اتباع پہ بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا سرکار والنجم اذا ہوا، قسم ہے۔ ترجمہ لکھنے والوں نے جو ترجمہ لکھا، کیا لکھا؟ کیا ترجمہ لکھا؟ قسم ہے اس ستارے کی جو ٹوٹا، جو گرا۔ خدا کی قسم 2 ستارے آسمان سے آئے، ایک علی کی ولی عہدی کے اعلان کے لیے آیا اور ایک نبی کی دامادی کے لیے آیا، تو وہ دونوں ستارے ٹوٹے نہیں تھے، اترے ہیں۔
ستارے روز ٹوٹتے ہیں، فضا میں روز ستارے ٹوٹ رہے ہیں۔ آپ پڑھیے علم نجوم، اس پہ بڑا سائنسدانوں نے کام کیا ہے، علم نجوم۔ روز ستارے ٹوٹتے ہیں، روز بکھرتے ہیں۔ کائنات عالم میں 2 ستارے ایسے ہیں جو ٹوٹے نہیں، پورے ایمان کے ساتھ حکم الہی سے اترے ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یہ جو ستارہ جس کی میں نے قسم کھائی ہے، یہ میرے امر سے دہلیز سیدہ پر اترا ہے، ٹوٹا نہیں ہے۔ میں جملہ کہہ دوں آپ کے لیے، ارے جو دہلیز فاطمہ پر آ جائے، دہلیز فاطمہ کا کمال ہے، چاہے ستارہ ہو یا بندہ، ٹوٹنے اور بکھرنے نہیں دے گی۔ چاہے ستارہ ہو یا بندہ ہو، ٹوٹ۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یہ جو تمہارا صاحب ہے، اللہ کہہ رہا ہے، توجہ، یہ جو تمہارا صاحبکم، یہ جو کم کی ضمیر ہے، دیکھیے میں لفظوں پر یوں توجہ دلا رہا ہوں بچوں کی، نوجوانوں کی، تاکہ انہیں دقیق لفظ سمجھ میں آ جائیں۔ صاحب خود ہے مصطفیٰ، صاحب مصطفیٰ خود ہے، اور صاحب کے جو افراد ہوتے ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ مصطفیٰ خود صاحب ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ، ضَلَّ زلال سے ہے، زلال کے معنی ہے گمراہ۔ اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں سے، وہ کم وہ ہیں، صاحب الگ کرے، کاف میم کم، یہ جو کم کی ضمیر ہے وہ سارے ان لوگوں کے لیے جو اس بزم میں بیٹھے تھے۔ اللہ نے ان سے کہا، کہنے لگا اللہ ما ضل صاحبکم، یہ جو تمہارا صاحب ہے یہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ ما ضل، دیکھیں میں نے بہت آہستگی کے ساتھ، بہت اطمینان کے ساتھ اپنے نوجوان دوستوں کی خدمت میں عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ پر قرآن کی آیتوں کی روشنی میں دلیل قائم کی ہے۔ قرآن نے جب کہہ دیا کہ مصطفیٰ کبھی گمراہ نہیں ہوتے، ما ضل صاحبو، یہ جو تمہارا صاحب ہے، لوگوں تمہارا صاحب، مجھے ستارے کی قسم، یہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اب بتائیے قرآن کو مانوں یا اس کی مانوں جو کہہ رہا تھا محمد کا دماغ؟ میں نے روایت تو نہیں پڑھی سرکار، آیت پڑھی ہے، ما ضل صاحبکم وما، اچھا یہ بہکتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی دلیل کیا دی ہے؟ توجہ رہے، یہ بھٹکتا کیوں نہیں ہے؟ یہ نبی گمراہ کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ نے بتایا اسی آیت میں، کہا ما ضل صاحبکم، یہ جو تمہارا صاحب ہے میرا نبی ہے، یہ اس لیے نہیں بہکتا، وما غوا، ما ضل صاحبکم وما ینطق عن الہوا، اس لیے نہیں بھٹکتا، اس لیے نہیں بہکتا، چونکہ یہ جو بولتا ہے یہ نہیں بولتا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق، غوا یعنی غچہ نہیں کھاتا، یہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا پڑتا اسے کہ بولوں یا نہ بولوں، اسے سوچنا نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں۔ دیکھیے جتنے حضرات یہاں اس امام بارگاہ میں تشریف فرما ہیں، مجھ سمیت، ہم جب بولتے کہتے ہیں نا کہ پہلے سوچو، ہے نا یہ محاورہ اردو زبان کا ایسے، پھر تولو، پہلے سوچو، اچھا پہلے تولو، سبحان اللہ، پہلے تولو یا سوچو، ہمارے یہاں سوچو تولو بولو، یہ ہے نا، نہ مصطفیٰ کو تولنا ہے نہ سوچنا ہے، بس بولنا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ قرآن بتا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم سے لے کر مجھ تک جتنے بولنے والے ہیں
سب کے سب خواہش ہوا سے بولتے ہیں. خواہش ہوا سے ہوا کا مطلب خواہش، نفس، اپنا ارادہ، اپنی مرضی، لفظوں کا چناؤ، انتخاب، یہ ہے خواہش ہوا. کہ ہم سب خواہش ہوا سے بولتے ہیں، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کا معاملہ سب سے جدا کر دیا یہ کہہ کے وما ینطق عن الہوی، ارے اس کے نطق میں ہوا کا گزر نہیں ہے. ان ہوا الا، اب وہ بول رہا ہے، پھر کہاں سے بولتا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحی، یہ جب بھی بولتا ہے اللہ اکبر، یہ جب بھی گفتگو کرتا ہے ان ہوا الا وحی یوحی، یہ اپنی خواہش ہوا سے نہیں بولتا. یہ جب بولتا ہے وحی الہی سے بولتا ہے. کمال ہے مصطفیٰ کی زبان پہ آنے والے الفاظ، جملے، حروف مصطفیٰ کے نہیں ہیں. ساری بشریت اپنی رضا و منشا سے بولتی ہے، لیکن کمال مصطفی یہ ہے کہ جب، اچھا دیکھیے یہاں بھی اللہ نے بڑا کمال کیا، اور وہ کمال یہ کیا کہ اللہ نے جو یہاں لفظ رکھا وہ نطق کا رکھا، قول کا نہیں رکھا. اللہ اگر یہ کہہ دیتا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَقُولُ، اگر وہ یقول کہہ دیتا کہ مصطفیٰ کا جو بھی قول ہے وہ اللہ کا ہے، کہہ سکتا تھا؟ کوئی اعتراض ہے بھائی؟ بولیں یار. وہ کہہ سکتا تھا کہ مصطفیٰ جو بھی کہتے ہیں، لیکن فصاحت قرآنی پہ قربان چاہیے. قرآن جیسی فصیح و بلیغ کتاب تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، کتنی ہی بڑی کتاب ہو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. قرآن کی فصاحت و بلاغت اس لیے کہ یہ صرف اور صرف وہ اعتراف کیا تھا نا انہوں نے جب وہ قصیدے اتارے تھے سبعہ اور ملعقہ کعبے کی دیوار سے جو کوثر کے مقابلے پہ آئے تھے، تو کیا کہہ کے اتارے تھے؟ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. تو دیکھیے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب قرآن کی فصاحت عام ہونے لگی تو 7 قصیدے، وہ جو اگر ہمارے یہاں مدارس میں جو جہاں اجتہاد پڑھایا جاتا ہے اور کتاب النہایہ اور کتاب الادب، علم الادب، علم الاوزان، جتنے بھی علوم پڑھائے جاتے ہیں، تو وہاں یہ سبعہ اور ملقہ 7 قصیدے ہیں. بابا تھوڑا سا 7 قصیدے ہیں. ایک اس میں امراء القیس کا ہے، ایک اس میں لبید کا قصیدہ ہے، ایک اس میں طرفہ ابن حزم کا قصیدہ ہے. 7 قصیدے ایسے ہیں کہ اگر کوئی مستند عربی کا عالم بننا چاہے، جب تک وہ 7 قصیدے یاد نہ کر لے وہ عربی کا معلم بن نہیں سکتا. یعنی اتنی مستند عربی ہے اس کے اندر. تو جب یہ قرآن نازل ہوا، چونکہ موضوع قرآن اور شان مصطفیٰ ہے تو قرآن کے حوالے سے بھی 2-4 باتیں تو ہونی ہے نا، تو انہوں نے قرآن کی فصاحت کے مقابلے پر وہ 7 قصیدے لا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹانگ دیے اور چیلنج کیا پیغمبر اکرم کو کہ اس جیسا کوئی ایک قصیدہ لاؤ. اب مصطفیٰ کیا کریں؟ مصطفیٰ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، کرے گا تو سب وہ. مصطفیٰ تو کچھ نہیں کریں گے نا، اس لیے کہ صرف قول مصطفیٰ پر پابندی نہیں ہے، عمل مصطفیٰ پر بھی پابندی ہے. سورہ رعد کی آیت یاد ہے یا نہیں ہے؟ سورہ رعد 13واں سورہ قرآن حکیم کا. صرف زبان مصطفیٰ پہ وحی الہی کا پہرا نہیں ہے، دست مصطفیٰ پہ بھی وحی الہی کا پہرا ہے. اللہ نے یہی تو کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرے حبیب یہ کنکریاں تو نے نہیں میں نے پھینکی ہیں. مطلب یہ ہے تیرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ ہے. مولوی کو رات میں مصطفیٰ کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ نظر آ گئے، غدیر میں نظر نہیں آیا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ 7 قصیدے پر جلدی سے تقریر ختم ہو رہی ہے کہ 7 قصیدے لا کے لٹکا اور کہا پیغمبر دیکھ رہے ہیں اوپر پروردگار کیا ہے. کہا حبیب پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اتنے بڑے بڑے قصیدے، یہ اتنے بڑے بڑے لشکر ہمارے والے کے مقابلے پر آئے. اتنا بڑا تبرہ میں نے پڑھ دیا، آپ کا مجمع سمجھا نہیں. میں نے کہا وہ اتنے بڑے بڑے قصیدے لے کر آئے تو اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، یہ کتنے ہی بڑے پہلوان کیوں نہ لے آئے، ہمارے پاس ایک علی کافی ہے. یہ اتنے بڑے بڑے قصیدے لا کے تو گھبراتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ لو تم ہمارے اس قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ان بڑے بڑے پہلوانوں کے درمیان لے جا کے رکھ دو، یہ اس کی صورت دیکھ کر ابھی جلال الہی نہیں علی کا چہرہ دیکھ کے کہیں گے یہ بشر نہیں ہے. یہی ہوا کہ جب نبی نے وہ 3 آیتیں ان بڑے بڑے قصیدوں کے درمیان لے جا کے ٹانگی تو رات کی تاریکی میں منہ چھپا چھپا کر اپنے قصیدے اتار کے بھاگے اور اعتراف کیا ہم اس کے برابر نہیں لا سکتے. اللہ نے بتایا پورے قرآن میں ایک ہی مرتبہ لفظ کوثر آیا. پیغمبر سے پوچھا عبداللہ ابن عباس نے کوثر سے مراد کیا ہے؟ کہا فاطمہ الزہرا، کوثر سے مراد فاطمہ. اللہ نے بتایا جو لوگ ارے بطول کے نام والے کوثر کا مقابلہ نہ کر سکے وہ کوثر کے شوہر کا مقابلہ کیا کرے. اس کی زبان پہ بھی وحی الہی کا پہرا، اس کے وہ رکھ دیتا وہاں من یقول، مگر یقول نہیں رکھا، نطق. فرق کیا ہے؟ بس اسی فرق پہ تقریر ختم ہو جائے گی. معاف کر دیجئے گا اگر میں آپ کے حق کے مطابق اور قوت سماعت کے مطابق تقریر نہ کر سکا، لفظ نہ پہنچا سکا، مجھے معاف کریے گا. انشاءاللہ کل یہیں سے بات آگے بڑھے گی. یہ اللہ نے نطق رکھا. اگر وہ کہہ دیتا من یقول کہ اس کا کوئی قول، اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں ایک بہت ہی باریک سا فرق ہے قول میں اور نطق میں. وہ سماعت فرما لیں اور تقریر ختم ہو گئی. دیکھیے قول کہتے ہیں کسی بھی ایک مکمل جملے کو، کوئی بھی ایک ایسا آتھینٹک جملہ کہ جو آپ کہیں، جیسے ہم کہتے ہیں قول معصوم. جب کوئی حدیث سناتے ہیں تو کوئی ایک سینٹنس اٹھا کر ہم فیس بک پہ بھی لگا رہے ہیں نا، فیس بک پر، میڈیا پر بھی، اپنے سٹیٹس پر بھی کوئی حدیث ہے، کسی معصوم کا کوئی قول ہے، کسی معصوم کا کوئی فرمان ہے تو ہم لکھ دیتے ہیں قول امام صادق، قول امام موسیٰ کاظم، قول رسول. کیا مطلب؟ ایک سینٹنس، ایک وقت کا جملہ، کوئی ایک بات. اگر اللہ یہاں یہ رکھ دیتا ینطقو کی جگہ پر، یقول قول رکھ دیتا نطق کی جگہ پر، تو کام دکھانے والے بڑا کام دکھاتے. سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ کام دکھانے والوں نے تو کام بہت دکھایا، مگر یہاں بھی کام دکھاتے. اور وہ کام کیا دکھاتے؟ کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس نبی کا قول میرا قول ہے. مطلب کیا ہے؟ کہتے جو بات مسجد میں کی ہے وہ قول ہے، جو گھر میں کی ہے وہ محمد کی اپنی بات ہے. قول ایک جملہ، نطق کہتے ہیں گلے سے جب بھی کوئی بات نکلے اسے نطق کہتے ہیں. اللہ نے بتا دیا چاہے گھر میں کہے، محفل میں کہے، منبر پہ کہے، سفر میں کہے، بازار میں کہے، مجمع میں کہے، تنہائی میں کہے، جہاں بھی کہے گا یہ نہیں کہے گا میں کہہ رہا ہوں. اگر یہ کہہ رہا ہے انا مدینۃ العلم،
تو یہ ہے تو بظاہر قول، لیکن چونکہ نطق محمد سے نکلا ہے. دیکھیں میں نے نطق کے معنی بتا دیا آپ کو. یہ جو میں بول رہا ہوں نا یہ تقریر ہے. کوئی ایک بچہ یہاں سے کہہ دے نا واہ، اس کو نطق کہتے ہیں. یہ نطق ہے، یعنی کسی بھی ساؤنڈ کا، آواز کا آپ کے حلق سے، آپ کے لبھائے مبارک سے باہر نکلنا، یہ نطق ہے. یعنی اگر بچہ ماں کی گود میں اوں بھی کرتا ہے تو یہ نطق ہے. میں بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں. اگر ایک شیر خوار بچہ آغوش مادر میں یہ نطق ہے. یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ کا آہ بھی اس کا نہیں. آپ جی دیکھیے عظمت مصطفیٰ پر گفتگو ہو رہی ہے، اور ہو کہاں رہی ہے؟ ابو طالب کی گود میں. یہ قصر ابی طالب ہے. جیسی شان قصر ابی طالب میں مصطفیٰ کی بیان ہوگی کہیں ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ مصطفیٰ پلے بھی تو ابو طالب کی گود میں. کل گفتگو یہاں سے آگے بڑھے گی. نطق ہر قسم کے ساؤنڈ کا نکلنا، اور جہاں پوری بات مصطفیٰ کہہ رہے ہیں یا علی انت منی بے منزلت راسی من جسدی. اے علی تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے. بھائی میں کیا آپ کو حدیث سناتا زبان مصطفیٰ پہ. اور یہ ایسی حدیث نہیں ہے کہ صرف یہاں ہے، سب نے یہ حدیث لکھی کہ پیغمبر نے کہا یا علی انت منی بے منزلتی راسی. راس سر کو کہتے ہیں. بدنی میرے بدن سے، وہ تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے. آنکھیں کہاں ہیں آپ کی؟ سر میں. کہاں رہ گیا مجمع میرا؟ کہاں رہ گئے آپ لوگ؟ بھائی آپ سے پوچھ رہا ہوں. اور پتر میں نے دس تیرے کان کتنے ہیں گنے؟ سر میں ہیں تو بدن تے ہیں؟ سر میں ہے. زبان کہاں ہے؟ سر میں ہے. آنکھیں سر میں، زبان سر میں، کان سر میں ہیں. پیغمبر نے یہ نہیں کہا اے علی تو میرا ہاتھ ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا تو میرا پاؤں ہے. یہ نہیں کہا تو میرا کان ہے. یہ نہیں کہا تو میری آنکھیں ہیں. پیغمبر نے بات ہی ختم کر دی ہے کہہ کر علی تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہے. پیغمبر نے بتایا میرا دماغ علی، میری آنکھیں علی، میری زبان علی. اگر سننا مجھے ہو علی کو سنو، بولنا مجھے ہو علی کو بولتے ہوئے دیکھا. یا علی انت منی و انا منکا. اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. فاطمہ بضعت منی، فاطمہ مجھ سے ہے. الحسن شبیہتی، حسن میری شبیہ ہے. کل کی تقریر میں اس عنوان پہ بات کروں گا. کل 7 محرم ہے. حسین منی و من الحسین. دیکھیے ہر جگہ ایک طریقے سے حدیث آئی ہے، یہ 2 طریقے سے آئی ہے. حسین منی و انا من الحسین. میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. حسین نے کر کے بھی دکھایا. آج بھی اگر کلمہ باقی ہے تو صدقہ حسین کا. یہ جو مسجدوں سے آذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، شکریہ ادا کریں حسین کا. یہ جو آج مسجد کے بڑے بڑے مینار بنا رکھے ہیں، کمال اور شکریہ تو یہ ہے کہ مینار پہ جب تک پرچم حسین نہ ہو، اس لیے کہ ان میناروں کی جو مسجدوں کے مینار ہیں، ان کی بقا و سلامتی کا اگر کوئی ضامن ہے تو وہ محمد کا بیٹا حسین. ان نمازوں کی بقا کا اگر کوئی ضامن ہے، وہ دیکھیے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے نہیں کہا بابا جی میں نے.
کہا اس نے ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی جنگ لڑتے لڑتے کربلا تک آ گئی۔ 6 محرم ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا یہ عزا کے دن چلے کہاں جاتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے ہائے بھی نہیں کہا، ابھی تو سینے میں دل اتنا بے چین ہے، ابھی تو ماتم بھی نہیں کیا، ابھی تو آنسو بھی صحیح طریقے سے نہیں بہائے ہم نے، اور اتنی تیزی سے دن جا رہے ہیں۔ 6 محرم ختم پر آ گئی، کل 7 8 9 10 ختم، اس کے بعد آپ اطمینان سے سو جائیں گے، مگر کہاں اطمینان ہے سکینہ کو۔ شاباش، خدا سلامت رکھے۔ عزیزو، آج کا دن منسوب ہے اس بچے سے کہ پسر حسین کا عباس کا بھتیجا ہے۔ ہائے 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 ہائے، 6 مہینے کا بچہ ہے، پسر حسین کا عباس کا بھتیجا ہے، وہ مشکلات کی صورت نکال لیتا ہے۔ پسر حسین کا عباس کا بھتیجا ہے، وہ مشکلات کی صورت نکال لیتا ہے۔ ارے جہاں بھی کٹتے ہیں بازو، وہیں پہ پرچم کو تبسم علی اصغر سنبھال لیتا ہے۔ بس عزیزو، عاشور کا دن کربلا میں بڑا مصیبت کا دن تھا، اس لیے کہ ایک حسین ہیں۔ یہ رونے کے لیے کافی ہوگا یہ جملہ، یہ لیجئے میں نے یہ دامن پھیلا دیا۔ فاطمہ زہرا، تیری بارگاہ میں تیرے مظلوم حسین کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، انہیں کوئی غم نہ دینا، بس انہیں رونے کی سعادت عطا کر دے۔ میں جملہ کہوں گا، تمہاری مرضی ہے، جیسے چاہے سن لو۔ اللہ جانے حسین کربلا میں کب سے پیاسے ہیں۔ اس جملے پر جتنا گریہ کیا جائے، دیکھیے مقتل نگاروں نے جو مقتل میں لکھا، تو بہت سارے مقتل نگاروں نے لکھا کہ 7 محرم کو حسین کے خیموں میں پانی آنا بند ہو گیا تھا۔ میں ایک ایک جملہ بہت سنبھل کر آہستہ آہستہ کہوں گا، چونکہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور آن لائیو جا رہی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کربلا کیا ہے۔ میں اسی لیے پیر محل کے اس متبرک اور مبارک منبر سے یہ کہتا ہوں کہ گریہ کرو شور کے ساتھ نہیں، شعور کے ساتھ، حسین کی مظلومیت کو سمجھتے ہوئے۔ 7 محرم وہ دن نہیں ہے کہ جب خیموں میں پانی آنا بند ہوا۔ پانی خیموں میں آنا سجاد صاحب اس دن بند ہو گیا تھا جس دن فرات سے خیمے ہٹائے گئے تھے۔ 7 محرم وہ دن ہے کہ جس دن خیموں میں اتنا پانی نہیں تھا کہ رباب 3 انگلیاں ڈبو کر اصغر کے گلے میں ڈال دیا۔ اتنا بھی پانی حسین کے، اب یعنی علامہ اظہر حسن زیدی آل اللہ مقامہ، خدا غریق رحمت کرے، وہ کہتے ہیں 7 محرم سے اگر حسین تو پتہ نہیں کب سے پیاسے ہیں، نہیں معلوم، 7 محرم سے حسین کی 4 سالہ سکینہ بھی پیاسی، 5 برس کے محمد باقر بھی پیاسے، اور 7 محرم سے جھولے میں اصغر بھی پیاسے۔ عاشور کا دن قیامت کا دن تھا۔ اب سوچئے وہ میرا مولا حسین جنہیں کب سے بھوکا اور پیاسا ہے، کیسے حبیب کا لاشا اٹھایا نہیں معلوم، میں تمہاری فکر پہ چھوڑ رہا ہوں۔ حسین نے کیسے حبیب کا لاشا اٹھایا، تم جانو اور حسین کی مظلومیت جانے۔ کیسے حر کا لاشا، مشکل ترین لاشیں ہیں جو حسین نے اٹھائے، حر کا لاشا، حبیب کا لاشا، زہیر ابن قین کا لاشا، مسلم ابن اوسجہ کا لاشا، انصاروں کے لاشے، دوستوں کے لاشے۔ ارے مشکل ترین لاشا تھا حسین کے لیے اکبر کا لاشا، قاسم کا لاشا۔ ان سب لاشوں میں جو مشکل لاشا ہے حسین سے نہیں اٹھتا، ایک ششماہے کا لاشا۔
جب لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکے، علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ کہتے ہیں تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے جو ماتم کرنے کے لیے آئے، شرما کے آوازیں بلند کرنا، قیامت کا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حسین کربلا کے میدان میں اکبر کا لاشا اٹھا چکے، عباس کا لاشا نہر فرات پہ چھوڑ چکے، حر کا لاشا، حبیب کا لاشا، زہر کا لاشا، سارے لاشیں حسین نے لا کے گنج شہیدہ میں رکھ دیے۔ اب کربلا کے میدان میں حسین تنہا ہے، جو رونے کے لیے آئے، حسین تنہا ہے کربلا کے میدان میں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس، نیزوں پہ نیز کھا چکے بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے بس اے حسین بس، سجدوں پہ سجدے کر چکے بس اے حسین بس۔ ارے سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے۔ وہ حسین جو زخموں سے چور ہے، پشت ذوالجناح پر حسین نے دائیں دیکھا، اب نہ اکبر ہے اب نہ عباس، حسین نے بائیں دیکھا، اب نہ قاسم ہے نہ اون و محمد ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ حسین کی چیخ نکلی فرات کی طرف، اپنا رخ کر کے کہا هل من ناصر ینصرنا هل من یغیث یغیثنا، ارے ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، خیموں میں کوہرام ببا ہوا، آواز گریا بلند ہوئی، حسین نے پلٹ کر دیکھا، منظر کیا تھا؟ ارے ضعیف بیمار بیٹا عصا کے سہارے خیمے کے دروازے پر بہن پکڑ کے کھینچ رہی ہے، سجاد کا بپ بھی اماں دیکھتی نہیں، میرا بابا کہتا ہے۔ ادھر سجاد بڑے، ادھر ایک 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ حسین آئے، سجاد کا شانہ پکڑ کر بستر پہ لٹایا، رباب بچے کو لے کے آگے آ گئی، کہا مولا مولا۔ جو ہی آپ نے صدائے حل من بلند کی، اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا، کہا مولا یہ آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہے۔ حسین لے کے چلے، شہادت نہیں پڑھ رہا، مصائب سن لیے۔ جیسے ہی حسین چلنے لگے، 4 سال کی بچی آگے بڑھی، آگے بڑھ کے ایک مرتبہ باپ سے کہتی ہے بابا میرے بھائی کو پانی پلا کے لانا، درندوں سے بچانا، دھوپ بہت صحیح ہے۔ حسین ماتم کر کے کہتے ہیں سکینہ صبر کر، دعا کر تیرا بھائی پانی پی لے۔ ارے کیسے پانی ملا؟ شعبہ تیر اصغر کی گردن، حسین تڑپ گئے، کیا منہ دکھاؤں گا رباب و سکینہ کو، بیٹا باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ حسین تڑپ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ماتم حسین۔